السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ ہم ماہ مبارک شعبان کے آخری عشرے میں اور آخری ہفتے میں ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ماہ مبارک رمضان قرار پائے، تو اسی مناسبت سے ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خداوند عالم نے توفیق عنایت فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر یہ ماہ بندگی اور ماہ تربیت کو درک کرنے کی خدا نے توفیق عنایت فرمائی۔ لہٰذا عزیزان، یہ ماہ مبارک کے رمضان اس کو درک کریں، اس کو حاصل کریں، مل بیٹھیں اور معارف اہل بیت اور توسل اہل بیت سے انشاءاللہ بہرہ مند ہوں۔ لہٰذا ہم گفتگو کی ابتدا میں مہمان اصلی ماہ مبارک رمضان وجود مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ طول سال میں جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس عالم کو جو فیض ملتا ہے، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں جو فیض خداوند عالم کی طرف سے جاری ہوتا ہے، یہ بے برکت وجود مقدس امام زمان ہے۔ اور انشاءاللہ کہ اس ماہ مبارک رمضان کے مہمان اصلی کی امام زمان انشاءاللہ وہ نظر لطف فرمائیں گے، اور ہم بھی اس ماہ مبارک رمضان سے بہرہ مند ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان، یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلدی سے چند نکات ماہ مبارک رمضان، چونکہ آئندہ جمعہ یا ہفتے کو ماہ مبارک رمضان ہو جائے گا، لہذا اس سے پہلے چند نکات وہ ذکر کرنا لازم اور ضروری ہیں کہ خداوند عالم رزاق ہے، اور رزق الہی مختلف ہے اور متفاوت ہے۔ البتہ جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو رزق فقط روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے، یہ بھی رزق ہے۔ تو لفظ رزق سن کر فوراً جو ہے وہ روٹی کپڑا انسان کے ذہن میں آتا ہے نا۔ رزق کا معنی وسیع اور ایک وسیع مفہوم ہے رزق کا، جس طرح کہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں یہ رزق ہے، اچھا استاد رزق ہے، اچھی اولاد رزق ہے، اور اسی طرح کہ انسان کو ایک اچھا ساتھی مل جائے، ایک اچھا دوست مل جائے، وہ رزق الہی ہے۔ اور اسی طرح یہ انسان کی تکامل میں اور ترقی میں جو کچھ لازم اور ضروری ہے، یہ سب کا سب رزق ہے، رزق الہی۔ لہذا وسیع معنی میں رزق کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند عالم رزاق ہے، اور رزق الہی مختلف ہے، متفاوت ہے۔
ایک رزق عام خداوند عالم ہے کہ جو ہر وقت اور ہر شخص کو اور ہر چیز کو خداوند عالم اس رزق عام سے بہرہ مند کرتا ہے، اور خداوند عالم کا ایک رزق خاص ہے، اور وہ رزق خاص بعض اوقات، بعض زمان یعنی اوقات، بعض اوقات میں اور بعض جگہوں اور بعض مکانات کی نسبت خداوند عالم نے ایک خاص رزق، ایک خاص معنویت، اور خداوند عالم نے ایک خاص چیز انسان کے لیے رکھی ہے کہ جو اس وقت کو اور جو اس مکان کو اور جگہ کو درک کرے گا، حاصل کرے گا، خداوند عالم کے اس رزق کے خاص سے بہرہ مند ہو جائے گا۔ لہذا ملاحظہ فرمائیں کہ ایک دانے گندم اگر آپ زمین میں بوتے ہیں تو زمین کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے، اس روئے زمین پر جتنی بھی زمینیں ہیں وہ سب کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے۔ تو بعض زمینیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ دانے گندم بوتے ہیں تو وہ دانہ جل جاتا ہے اور کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا۔ بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ایک دانے گندم آپ بوتے ہیں تو نتیجے میں ایک دانے گندم آپ کو ملے گا۔ بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ایک دانے گندم آپ کاشت کریں اور بوئیں تو اس کے مقابل میں جو انسان کو محصول جو ہوتی چیز وہ 10 دانے گندم ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ایک دانے کے مقابل میں 70 دانے ہیں۔ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے ہیں۔ زمینیں وہ استعداد کے لحاظ سے زمینوں میں فرق ہے، زمینوں میں اختلاف ہے، وہی ایک دانے گندم ہے لیکن مختلف زمینوں میں اس کا نتیجہ، اس کا محصول اس کا مختلف ہے۔ تو اسی طرح عزیزان یہ جو روح انسانی ہے، اس کی روح انسانی کی پرورش میں زمین اور زمان یہ فرق کرتے ہیں، اس میں فرق ہے کہ اور یہ مختلف ہوتے ہیں۔ فطرت انسانی اور روح انسانی ہر زمان اور ہر مکان میں وہ رشد نہیں کرتی، لیکن بعض ایسے زمان ہیں، بعض ایسے اوقات وقت ہیں، وہ انشاءاللہ مثالیں عرض کریں گے، اور بعض ایسی جگہیں ہیں، مقام اور مکان ہیں کہ وہاں پر یہ روح انسانی جلدی سے رشد کرتی ہے، ترقی کرتی ہے، اس میں معنویت آتی ہے، انسان کے اندر وہ بلندی آتی ہے معنوی لحاظ سے، اور وہ قرب الہی کی منازل کو بہت جلدی طے کرتا ہے۔ لہذا اس میں جو وہ فرق ہے، بعض مکان اور بعض جگہیں اپنے اندر خاص خصوصیت کی وجہ سے جو اس زمین میں موجود ہے روح انسانی کو جلد پرورش دیتی ہے۔ لہذا ملاحظہ فرمائیں کہ سحری کا خداوند عالم اسی طرح اوقات وقت بھی ہر وقت میں انسانی روح میں پرورش نہیں ہے، رشد نہیں ہے۔ بعض خاص اوقات ہیں جہاں پر انسانی روح بہت جلدی سے پرورش پاتی ہے، رشد کرتی ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سحری کے وقت خداوند عالم نے ایک خاص رزق قرار دیا ہے جو سحری کے علاوہ دیگر اوقات میں وہ رزق انسان کو نہیں ملے گا۔ لہذا ہمارے استاد کی تعبیر کے مطابق کہ اذان صبح سے 5 منٹ پہلے آپ بیدار ہوں، اگر توفیق ہو نماز شب کی، نماز شب پڑھیں، لیکن نماز شب نہیں پڑھتے تو حتیٰ نماز صبح سے 5 منٹ پہلے بیدار ہونا، اس میں خداوند عالم نے خاص رزق قرار دیا ہے جو کسی اور وقت میں نہیں ہے۔ یہ خاص وقت ہے۔ اچھا، سحری میں خاص رزق خداوند عالم نے قرار دیا ہے جو سال کے دوسرے ایام اور دوسرے اوقات میں وہ رزق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سال کی سحری میں، پورے سال کی سحریوں میں سے شب جمعہ کی جو سحری ہے، شب جمعہ کی جو سحری، آج صبح سحری جو گزر چکی ہے، شب جمعہ کی جو سحری ہے، خداوند عالم نے اس میں ایک اور خاص رزق قرار دیا ہے جو دوسرے ایام کی سحری میں نہیں ہے۔ اور پھر ماہ مبارک رمضان کی سحری میں خدا نے ایسا رزق قرار دیا ہے جو دوسرے مہینوں کی سحری میں نہیں ہے۔ اور پھر شبہائے قدر کی سحری میں خداوند عالم نے ایک خاص رزق قرار دیا ہے جو کسی اور سحری میں نہیں ہے۔ ہم زمین اور زمان کی وہ اس خصوصیت کو
ہم نہیں پہچانتے، لیکن خداوند عالم نے رکھی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں، قرآن کو ملاحظہ فرمائیں، سورہ یوسف آیہ نمبر 97 اور 98، کہ جب فرزندان یوسف یعقوب اور برادران یوسف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ پورا قضیہ واقع ہونے کے بعد یہ تمام فرزندان یعقوب حضرت یعقوب کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بابا ہم نے توبہ کی ہے، آپ خداوند عالم سے ہماری طلب مغفرت کریں، آپ طلب مغفرت کریں ہمارے لیے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے بابا آپ ہمارے لیے خداوند عالم سے وہ طلب مغفرت فرمائیں، انا کنا خاطئین، اور ہم خطا کار ہیں، ہم نے خطا کی، ہم نے گناہ کیا، آپ ہمارے لیے خدا سے طلب مغفرت کریں۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت یعقوب بذات خود نبی خدا ہیں، مستجاب الدعویٰ ہیں، جو دعا کریں گے خدا قبول فرماتا ہے۔ حضرت انبیاء ایسے ہی ہیں، مستجاب الدعویٰ ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے فرزندان میں ابھی دعا کرتا ہوں، نہ، بلکہ جو ہے وہ کیا فرمایا اگلی آیت سورہ یوسف آیہ نمبر 98، قال، حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا کہ میں بہت جلد ان قریب تمہارے لیے خدا سے طلب مغفرت کروں گا۔ فوراً دعا نہیں کی حضرت یعقوب نے، کہا میں بہت جلد، آئندہ بہت جلد تمہارے لیے خدا سے طلب مغفرت کروں گا۔ اور روایت میں آیا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، کہ حضرت یعقوب نے اپنے فرزندان کی مغفرت کی اس دعا کو مؤخر کیا، اخرہا الی السحر لیلۃ الجمعہ، وہ صبح وہ جمعے کی سحری کے وقت تک آپ نے دعا کو مؤخر کیا تاکہ جمعے کی سحری کے وقت وہ اپنے فرزندان کے لیے دعا کریں۔ نبی خدا اور معصوم بھی منتظر ہے اس وقت کا کہ اس خاص وقت کے اس موقع پر وہ دعا کریں، اور اس خاص وقت کی اس خصوصیت کو اور خدا کی اس رزق کو معصوم وہ منتظر ہے۔ اس قدر وہ اہمیت ہے سحری کے وقت کی کہ حضرت یعقوب نے دعا کو مؤخر کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی حضرت زہرا سے فرمایا کہ میری بیٹی، جمعہ کے دن ایک خاص وقت ہے، اگر اس وقت دعا کی جائے خداوند عالم دعا کو رد نہیں کرتا۔ عرض کیا بابا وہ کون سا وقت ہے؟ فرمایا کہ جمعہ کے دن جب سورج غروب کر رہا ہو، سورج کی وہ ٹکی غروب کے وقت جو ہے وہ انسان دیکھ سکتا ہے، تو غروب کے وقت جب افق پر غروب کرنا شروع کرے، اس وقت سے لے کر پوری ٹکی سورج کی پوری ٹکر سے شمس کے پورے غروب ہونے تک تقریباً جو ہے یہ شاید 10 منٹ 15 منٹ کا ٹائم لگے، یہ وہ خاص وقت ہے کہ اس میں اگر دعا کی جائے خداوند عالم دعا کو رد نہیں کرتا۔ بی بی نے جب سنا تو پھر ہمیشہ جمعے کے دن اپنے خادم کو چھت پر بھیجتی اور فرماتی کہ جب سورج غروب کرنا شروع کرے، افق میں غروب کرنا شروع کرے، مجھے اطلاع کرو تاکہ میں دعا کروں۔ بی بی کی عظمت پہ بلند تر سلام۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت زہرا وہ ولیت اللہ حضرت زہرا، اور اس عظمت کے ساتھ منتظر ہیں اس وقت کی کہ اس خاص وقت دعا کریں اور اس خاص وقت کی اس رزق اور نعمت کو وہ حاصل کریں۔ جب وہ ہم واقعاً ہمیں جو ہے وہ علم نہیں ہے، وہ زمان اور مکان کے اسرار وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے، لیکن زمان کچھ خاص زمان ہیں، کچھ خاص مکان ہیں، وہ انشاءاللہ وہ سادہ مثالیں وہ عرض کروں گا کہ اس میں خداوند عالم نے خاص نعمات رکھی ہیں، خاص رزق رکھا ہے، اس کو حاصل کریں، وہ معلوم ہونے چاہیے۔ لہذا آپ روایات کو ملاحظہ فرمائیں کہ روایات میں وارد ہوا ہے کچھ زمینیں مرحومہ ہیں، مرحوم سے مرحومہ،
کچھ زمینیں مرحومہ ہیں اور کچھ زمینیں ملعونہ ہیں. ملعون سے ملعونہ. کچھ زمینیں مرحومہ ہیں کچھ زمینیں ملعونہ ہیں. اور اس کو آپ ملاحظہ کریں کہ جب امیر المومنین ظاہراً جنگ صفین سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک سرزمین سے آپ کا گزر ہوا اور ظہر کا وقت ہو گیا. تو کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو کیا بہتر کہ ہم اول وقت یہیں پہ نماز پڑھ لیں؟ تو امام نے فرمایا نہ، یہاں پر نماز ہم ادا نہیں کریں گے، دوسری آگے جا کر نماز ادا کریں گے. معصوم اول وقت جو ہمیشہ پابند ہیں، لیکن یہاں پر مؤخر کیا نماز کو. فرمایا نہ، اس جگہ نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سرزمین پر نہ تو کسی نبی نے اور نہ ہی کسی وصی نبی نے نماز ادا نہیں کی. یہ زمین ملعونہ ہے. کسی نبی اور وصی نبی نے نماز ادا نہیں کی. البتہ بعض وہ خشک مقدس تھے وہاں پر امام کے لشکر میں، وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی، لیکن امیر المومنین نے نماز ادا نہ کی، آگے جا کر نماز ادا کی. یہ عراق میں سرزمین ہے، اب بھی ہے، وہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے. وہاں پر حکم یہی ہے کہ وہاں پر نماز جو ہے وہ ادا نہ کی جائے. یہ سرزمین مرحومہ نہیں ہے، ملعونہ ہے. لہذا جگہ جگہ میں فرق ہوتا ہے. مختلف جگہیں ان کے اس کے خاص اسرار ہیں، اس میں فرق ہے. اور یہ مطلب آپ نے اکثر جو ہے وہ سنا ہے. اگر آپ نماز گھر میں پڑھتے ہیں، واجب نماز گھر میں پڑھتے ہیں تو مثلا اس کا ایک ثواب ہے، اور اگر آپ وہی واجب نماز مسجد میں، عام مسجد میں پڑھتے ہیں، محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 25 گنا بڑھ جاتا ہے. ایک نماز کا ثواب 25 کے برابر ہو جاتا ہے. اور اگر آپ مسجد جامع میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. اگر آپ مسجد النبی میں پڑھیں گے اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. مسجد الحرام میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. لاکھوں میں اس کا ثواب ہو جائے گا، لاکھوں میں. ایک نماز کا ثواب لاکھوں میں. زمین فرق کرتی ہے. یہ اسرار ہیں یا وہ زمینوں کے. اور یہ نقطہ میں آپ عزیزان کی شاید وہ بعض کے لیے اس کا ہضم کرنا مشکل ہو جائے، لیکن احادیث میں چونکہ وارد ہوا ہے اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روایت میں آیا ہے. عزیزان، ہر مقام مسجد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک جگہ مسجد ہے تو یہ کسی حساب و کتاب کے بغیر وہ جگہ مسجد قرار نہیں پائی. کوئی خاص خصوصیت ہے اس جگہ میں کہ جس کی وجہ سے وہ مقام اور وہ جگہ مسجد قرار پائی ہے. اب اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں. حدیث جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابہ قال قلت لابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام انی لاکرہ الصلاۃ فی مساجدہم. عرض کرتے یا ابن رسول اللہ، بعض فرق اسلامی، بعض مذاہب ایسے ہیں کہ ان کی مساجد میں جا کر میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ وہاں وہ فلاں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھوں. اس لیے کہ آج کل مساجد بھی جو ہے وہ خدا کے لیے نہیں ہوئی بلکہ خاص گروہ کے لیے. یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی. تو بعض مذاہب کی مساجد میں جا کر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اب جواب سنیں گے امام نے کیا فرمایا. فرمایا فقال لا تکرہو. آپ فرمایا کہ یہ تم ایسا کام نہ کرو، پڑھو. جہاں بھی مسجد آپ کو ملتی ہے، جس گروہ سے بھی اس کا تعلق ہو، آپ اس میں نماز پڑھیں. لا تکرہو فما من مسجد بنی الا علی قبر نبی او وصی نبی قتل فاصاب تلک البقعہ رشۃ من دمہ. فرمایا کوئی ایسی مسجد نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ کہ جس پر مسجد کو بنایا گیا ہو اور وہ مسجد یا تو وہ کسی نبی، وہاں نبی کی قبر ہے، یا کسی وصی نبی کی قبر ہے. قابل تعجب ہے یہ بات. یعنی اس دنیا میں اس قدر مساجد ہیں کہ ہر مسجد یا وہ نبی کی قبر ہے وہاں پہ یا وصی نبی کی قبر ہے. تھوڑا سا تعجب انسان کو اس کو ہضم کرنے کے لیے تعجب جو ہے وہ ذرا ہوتا ہے. آگے حدیث، یا خود نبی کی قبر ہے یا وصی نبی کی قبر ہے، یا نبی یا وصی نبی کو قتل کیا، شہید کیا گیا ہے
اور اس کے خون کے قطرات اس جگہ پر ہیں. خون کے قطرہ، کوئی ایک قطرہ اس جگہ پر قرار پایا ہے، لہذا یہ جگہ مسجد بننے کی صلاحیت اور استعداد اور اس میں خصوصیت پیدا ہوگی کہ یہ مسجد بنے. کہ ما من مسجد بنی الا علی قبر نبی او وصی نبی قتل فاصاب تلک البقعہ رشۃ من دمہ. نبی یا وصی نبی کو قتل کیا گیا اور اس کے خون کا قطرہ اس جگہ پر گرا. اچھا یہ کیسے گرا؟ آپ کہیں گے جناب ہمارے اس علاقے میں شاید کوئی نبی یا وصی نبی تو آیا ہی نہیں، کیسے گرا؟ تھوڑا سا وہ انسان کے لیے اس کو سمجھنا، یہ واقعاً وہ ایسی روایات ہیں کہ جو روایات خاص کا عنوان یہ دیا جاتا ہے، خاص قسم کی روایات ہیں، فوراً روایت کو رد نہ کریں. کہ یہ روایت درست نہیں ہے، فوراً رد نہ کریں. اس کی بزرگان نے توجیہ کی ہے کہ اس کو یہ سمجھنے کے لیے میں فقط جو عرض کر رہا ہوں کہ روایات میں جس طرح وارد ہوا ہے کہ ہر قطرے بارش پر ایک خداوند عالم نے ایک فرشتے کو موکل قرار دیا ہے، ہر قطرے بارش پر، کہ وہ اس قطرے کو کہاں پر برسائے. ہر قطرے بارش پر ایک موکل. خدا کا لشکر بہت وسیع لشکر ہے، اور ممکن ہے کہ جب نبی یا وصی نبی کا کہیں شہید کیا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے، ان کی خون کی قطرات پر وہ ملائکہ موکل ہوں اور وہ حکم الہی سے وہ اس جگہ پر وہ اس قطرے کو پہنچانے کے پابند ہوں، اور وہاں پر اس قطرے خون نبی یا وصی نبی کو پہنچایا ہو. لہذا اس حدیث سے کہ ہر جگہ مسجد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. مسجد جہاں پر ہے وہ جگہ وہ بابرکت جگہ ہے، یا نبی یا وصی نبی کی قبر ہے، یا نبی یا وصی نبی کی خون کا قطرہ وہاں پر ہے، وہ مسجد بنی ہے. اور حدیث آگے بھی کہ وہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلاً جو عرض کروں کہ وہ لہٰذا یہ مسجد، لہٰذا یہ نہ کہیں کہ جناب یہ البتہ حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ بعض اوقات کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے وہ حالات اگر مشکل ہوں تو وہاں پر احتیاط کی جائے، لیکن جو ہے وہ حدیث میں جو آیا فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ یہ لوگ اہل ولایت نہیں ہیں، تاریک ہیں، اور یہ لوگ وہ چونکہ اہل ولایت نہیں اور تاریک ہیں لہٰذا میں ان کی مساجد میں نماز نہیں پڑھتا. فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، اس لیے کہ ہر جگہ مسجد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس میں خصوصیت ہے اس زمین میں. اور اسی طرح روایت میں وارد ہوا ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر معصوم کا جسد مبارک ہے، بدن مطہر جہاں پر معصوم کا بدن مطہر ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ لا یعصی اللہ ابدا. اس سرزمین پر، اس جگہ پر ایک بھی معصیت الہی وہاں پر نہیں ہوئی. ایسی سرزمین کہ جہاں پر سرے سے معصیت الہی نہ ہوئی ہو، ایسی سرزمین لیاقت رکھتی ہے کہ وہ اپنے اندر بدن معصوم کو لے. ہر جگہ نہیں ہے. البتہ وہ مراد یہ ہے کہ وہ 2 میٹر 3 میٹر کی جگہ جہاں پر بدن مطہر معصوم ہے، اس جگہ پر اصلاً سرے سے معصیت الہی نہیں ہوئی. ایسی مقدس سرزمین جو گناہ سے پاک ہے. لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب حرمہائے معصومین میں آپ جاتے ہیں، روضہ رسول پر جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ خوب حرم امیر المومنین میں، حضرت ابا عبداللہ میں، امام رضا کے حرم میں، انسان ایک معنویت کا احساس کرتا ہے، ایک اطمینان اور سکون کا احساس کرتا ہے، اور انسان وہ اس چیز کا حس کرتا ہے کہ اب یہ جس دنیا سے وہ آیا ہے یہ دنیا نہیں ہے، وہ بدل گئی ہے. عجیب معنویت کا احساس ہوتا ہے حرمہائے معصومین میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقدس سرزمین ہے، بدن معصوم وہاں پر ہے، اور اس جگہ پر وہ ملین لوگوں نے ذکر پڑھا ہے، ملین ملائکہ کی آمد و رفت ہے طول تاریخ میں اس جگہ پر. وہ سرزمین معنویت ہے، اس سرزمین میں ایک خاص قسم کی معنویت ہے. لہذا یہ اس مطلب کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مفاتی میں بعض اوقات جو ہے لکھا ہوتا ہے کہ زیارت از نزدیک، زیارت از دور
دور سے زیارت معصوم کی آپ کرتے ہیں، نزدیک سے زیارت کرتے ہیں. آپ زیارت جہاں پر بھی کریں اور سلام جہاں سے بھی کریں، وہ سلام امام تک پہنچ جاتا ہے، معصوم تک وہ سلام پہنچ جاتا ہے. آپ کی زیارت وہ معصوم تک پہنچ جاتی ہے. لیکن حکم یہ ہے کوشش کریں، ہمت ہو، نزدیک سے زیارت کریں. جائیں کربلا، جائیں نجف، جائیں مدینہ، نزدیک سے زیارت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقام کہ جہاں پر جسد معصوم ہے، وجود مقدس معصوم ہے. اور یہ مسئلہ روایات میں بھی ہے اور اسی طرف فلسفہ الہی میں بھی یہ مطلب ثابت شدہ ہے کہ انسان کی روح کی توجہ وہاں پر زیادہ ہوتی ہے جہاں پر وہ بدن مطہر ہو. توجہ روح وہاں پر زیادہ ہے جہاں پر بدن ہو. لہذا اس لیے فرمایا کہ جائیں نزدیک سے زیارت کریں، اس لیے کہ اگرچہ امام اشراف رکھتا ہے، معصوم اشراف رکھتے ہیں، لیکن نزدیک سے زیارت کریں اس لیے کہ وہاں پر توجہ زیادہ ہے. نزدیک سے زیارت کریں. یہ مقام تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ مکان اور زمان کے اسرار ہیں، اس میں اسرار ہیں. لہذا اس مقدمے کی روشنی میں کہ عزیزاً انہی ازمان میں سے، انہی اوقات وقتوں میں سے ایک وقت ہے ماہ مبارک رمضان. ماہ مبارک رمضان ایک خاص وقت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اپنا خاص رزق قرار دیا ہے، جو سال کے باقی مہینوں میں وہ رزق نہیں ملے گا، اسی ماہ میں ملے گا، ماہ مبارک رمضان میں. اور کہ ملاحظہ کریں کہ رسول گرامی اسلام ماہ شعبان کے آخری جمعہ آپ خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے، اور فرمایا کہ وہ طولانی خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ جو معروف خطبہ شعبانیہ ہے. فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے لوگو کہ تمہاری طرف خدا کا مہینہ آ رہا ہے، ماہ برکت و ماہ مغفرت و ماہ رحمت. تو اور روایت میں ہے کہ خداوند عالم وہ اول ماہ مبارک رمضان وہ تمام لوگوں کو معاف فرماتا ہے، یہ بات روایات میں ہے. اور پورا باقی ماہ رمضان وہ انسان کے لیے تکامل اور ترقی اور رشد کے ایام ہیں. مغفرت پہلے دن ہوگی اور پھر اگلے ایام میں وہ انسان مانوی تکامل کی طرف بڑھتا ہے. ہاں اگر کوئی اپنے آپ کو اس راہ میں ڈالے تو اور ایسا رزق خداوند عالم نے اس ماہ میں قرار دیا ہے جو وہ سال کے باقی ایام میں، باقی مہینوں میں وہ رزق الہی، وہ مانویت، وہ تکامل اور وہ ترقی باقی مہینوں میں نہیں ہے، کم ہے. لیکن جو رزق اس مہینے میں ہے تو آپ ملاحظہ فرمائیں اس کو، جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ دلیل بھی پھر عرض کروں گا کہ درخت جو میوہ دار پھل دار درخت ہیں، تو ایک بڑا درخت جو پھل دار ہے اور جس کی وہ شاخوں پہ اور وہ پھل لگا ہے لیکن بلند ہے، اونچا ہے، تو وہاں درخت کو وہ پھل کو توڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ انسان جو ہے وہ درخت پہ چڑھے گا اور درخت پہ چڑھ کر اور شاخوں سے وہاں سے پھل توڑے گا، اور اوپر چڑھنا زحمت، اور پھر ممکن ہے کہ گرنے کا خدشہ ہو، گرنے کا خوف ہو. لیکن بعض پھلدار درخت ایسے ہیں کہ جب ان پہ پھل لگتا ہے تو پھل کے بوجھ کی وجہ سے اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، ٹہنیاں جھک جاتی ہیں اور اتنی جھکتی ہیں کہ وہ زمین کے قریب تک پہنچ جاتی ہیں. اور ایسے پھلدار درخت کے لیے اوپر چڑھنا پڑے گا نہ، آپ وہیں زمین سے وہیں کھڑے ہو کر آپ اس کی ٹہنی کو پکڑیں گے اور اس پھل توڑ لیں گے. عزیزاً ماہ مبارک رمضان اسی طرح ہے، ماہ مبارک رمضان، اور جنت میں اسی طرح ہے. جنت میں آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ الحاقہ، قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. قطوفہا دانیہ یعنی قیامت کے دن جنت میں جو میوہ ہوگا، جو پھل ہوگا، جو پھل آپ چاہیں گے اس کے درخت پر، وہ درخت پر وہی پھل لگے گا، اور وہ پھل آپ کی دسترس میں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھل توڑنے کے لیے سیڑھی لانی پڑے اور اوپر جانا پڑے، نہ، وہ آپ کی دسترس میں، آپ توڑیں گے اپنے ہاتھ سے، اس پھل کو توڑیں گے، کھائیں گے. انسان کی دسترس میں ہے. قرآن فرما رہا ہے قطوفہا دانیہ، یہ پھل بہت نزدیک آ جائے گا، انسان کی دسترس میں ہوگا، مومن کی دسترس میں ہوگا. عزیزان ماہ مبارک رمضان بھی
رحمت الہی اس قدر نزدیک آتی ہے، اس قدر نزدیک آتی ہے کہ گویا انسان آسانی سے اس رحمت الہی کو لے لے گا. ہاں بہت آسانی سے. اب چند ایک نمونے آپ ملاحظہ فرمائیں اس رزق کے، اور اس رحمت الہی اس قدر نزدیک آتی ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں اور دیگر ایام میں آپ جو ایک ختم قرآن کرتے ہیں، ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو ایک ختم قرآن کی تلاوت پر جو ثواب، اجر و ثواب آپ کو ملے گا، ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے پر وہ سارا ثواب ملے گا. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کی رحمت کس قدر قریب ہوگی. ایک آیت پڑھنے پر وہ ثواب ملے گا، ایک آیت. اور ایک آیت سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت ہے. قل هو اللہ احد، یہ ایک آیت ہے. اللہ الصمد، یہ دوسری آیت ہے. اور دوسرے ایام اور مہینوں میں کل قرآن کا جو ثواب ہے، ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا وہ ثواب ہے. کس قدر ثواب وسیع ہے، خدا کی رحمت کس قدر نزدیک آ گئی. تو عزیزاً، اس ماہ مبارک کے رمضان کے رزقوں میں سے ایک رزق، چند ایک رزق جو ہے وہ جو ہم نے عرض کیا کہ خداوند عالم رزاق ہے اور اس مہینے میں خاص قسم کا رزق ہے، لہذا ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے سے پہلے عزیزاً یہ رزق الہی وہ اپنے مد نظر رکھیں، کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس رزق الہی سے بہرہ مند ہوں. ایک رزق خود قرآن کریم، خود قرآن کریم رزق الہی ہے جو ہماری ہدایت کے لیے آیا. اور آپ ملاحظہ کریں کہ ماہ مبارک رمضان قرآن کریم کی جب معرفی کی، خداوند عالم نے جب قرآن کریم کا تعارف کروایا تو ماہ مبارک رمضان کے ساتھ تعارف نہیں کروایا، بلکہ جو ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ مہینہ، ہاں ماہ مبارک رمضان کا جب تعارف کیا ہے تو وہ روزے کے ساتھ نہیں کروایا کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے واجب قرار دیے ہیں. درست ہے ماہ مبارک رمضان میں روزے واجب قرار دیے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کا تعارف جب کروایا تو قرآن کے ذریعے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کے ساتھ تعارف کیا. لہذا ماہ مبارک رمضان اور قرآن کا نزول بھی رسول قلب مبارک رسول گرامی اسلام پر قرآن کا نزول ماہ مبارک رمضان میں ہوا. اور اب ہر سال جو ماہ مبارک رمضان ہے اس میں قرآن کا ایک خاص جلوہ نازل ہوتا ہے. ہر ماہ مبارک رمضان میں ایک جلوہ قرآنی اس زمین پر نازل ہوتا ہے. اور لہذا عزیزاً یہ اکثر جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، جو بھی قرآن سے انس پیدا کرے، مانوس ہو، جو بھی قرآن سے متصل ہو، تو جتنا بھی انسان قرآن سے متصل ہوگا اتنی ہی اس کی زندگی وہ قرآنی اور الہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عزیزاً یہ نقطہ جو ہے ملاحظہ فرمائیں کہ اس لیے کہ قرآن کا محور خدا ہے، اور جبکہ دوسری تحریف شدہ کتابیں تورات ہو یا انجیل ہو، ان تحریف شدہ کتابیں جو ابھی موجود ہیں، ان تحریف شدہ کتابوں کا محور قرآن خدا نہیں ہے بلکہ انسان ہے. آپ جو ہے وہ البتہ وہ نہ اس کو پڑھنے کی کوشش اب نہ کریں. جب میں عرض کرتا ہوں کہ کتاب انجیل سفر پیدائش، کتاب انجیل سفر پیدائش میں بیان ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے پوری رات سے صبح تک حضرت یعقوب کے ساتھ وہ کشتی لڑی. ہاں یا ملاحظہ فرمائے کہ خدا نے حضرت یعقوب کے ساتھ پوری رات کشتی کی، اور بالآخر یعقوب نے خدا کو زمین پر گرا دیا، اور یعنی گویا انسان غالب آ گیا. حضرت یعقوب انسان غالب آ گیا خدا پر، اور خداوند عالم نے حضرت یعقوب کے اس جیتنے پر ان کو اسرائیل کا لقب دیا. اسرائیل
اور جس سے پھر آگے اولاد ان کی جو چلیے بنی اسرائیل، اسرائیل کہا جاتا ہے بندے خدا، اور یہ لقب ہے جناب حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ محور انسان، یا ایک دوسرے مقام پر کہ جب حضرت آدم و حوا نے وہ ترک اولا کیا اور وہ اس شجر ممنوعہ سے کچھ کھایا، کھانے کے بعد جو آثار ظاہر ہوئے تو کیا کیا انہوں نے، جو نعوذ باللہ وہ چھپ گئے۔ اب جو ہے وہ چھپنے کے بعد اب خدا نے ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈا حضرت آدم و حوا کو نہ ڈھونڈ سکا، اور اب خدا نے آوازیں لگانا شروع کی، آدم تم کہاں ہو، مجھے نظر نہیں آ رہے کہاں ہو۔ محور دیکھیں، خدا نہیں ہے، انسان ہے۔ گویا خدا وہ عاجز ہے نعوذ باللہ، لیکن قرآن، کل قرآن، آپ ملاحظہ فرمائیں، کل قرآن کا محور و مرکز خدا ہے۔ میں ایک دو مثالیں جو ہے وہ کہ الذی هو یحیی و یمیت، ذات حق وہ ہے کہ موت و حیات جس کے قبضے قدرت میں ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، خداوند عالم وہی ہے کہ جو اطعام کھلاتا بھی ہے اور سیراب بھی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ مرکز خدا، محور خدا ہے۔ اللہ یرزق من یشاء، اسی طرح قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ خدایا عزت تیرے ہاتھ میں، ذلت تیرے ہاتھ میں، خدایا تو مالک ملک و ملکوت ہے۔ محور خدا۔ نعرہ تکبیر، رسالت، سلیمان نعرہ حیدری، محمد آل محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ لہذا عزیزاً، ماہ مبارک رمضان وہ ماہ انس بے قرآن ہے، اور بعض تعبیرات جس طرح کہ ماہ بہار قرآن، ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے۔ لہذا قرآن سے زیادہ انس پیدا کریں، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی پورا سال انسان جو ہے وہ پھر وہ قرآن کو سال کے بعد جب اتارے تو گرد و غبار جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہی اس کو صاف کرے، نہ، اونس پیدا کریں ماہ مبارک اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلاء، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد، اللہم صل علی الحسن العسکری، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ عزیزان، نہایت اختصار کے ساتھ کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی جو رزق الہی ہے، میں وہ ذرا جلدی سے ان کی ایک فہرست آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ من جملہ رزق الہی جو اس ماہ مبارک رمضان میں ہے اور رزق خاص ہے، وہ خود روزہ ہے۔ روزہ رزق الہی ہے، اور روزے کی اہمیت اور روزے کی انسان کی
وہ رشد و تکامل میں کس قدر مؤثر ہے کہ یہ روزہ وہ گزشتہ امتوں کے انبیاء پر واجب تھا، اور یہ روزہ گزشتہ امتوں پر واجب نہیں تھا، یہ فقط اور فقط گزشتہ انبیاء پر واجب تھا، گزشتہ انبیاء کے لیے یہ روزہ تھا، اور خداوند عالم نے یہ رزق خاص وہ اس امت کو عنایت کیا ہے کہ رسول خدا اور ان کی امت ہم پر خدا نے روزے کو واجب قرار دیا۔ کس قدر اہم ہے یہ رزق الہی کہ یہ یعنی اس کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں کہ یعنی جس طرح گزشتہ وہ انبیاء یہ اس رزق الہی سے وہ بہرہ مند تھے، تو جیسے انبیاء نے رشد کی اسی طرح یہ امت محمدی بھی روزے کے ذریعے رشد کرے۔ کس قدر اہم جو ہے یہ کہ گزشتہ امتوں پہ واجب نہیں تھا، فقط انبیاء پہ واجب تھا، جو خداوند عالم نے اس امت محمدی پر یہ احسان کیا اور ماہ مبارک رمضان کو ان کے حق میں واجب قرار دیا۔ محمد محمد کی عظمت پہ بلند تر سلام۔ خوب عزیزان، ایک رزق جو ماہ مبارک رمضان میں ہے وہ سحری۔ سحری سے مراد ہماری وہ کھانا پینا نہیں ہے، البتہ انشاءاللہ احکام بھی ہم ایسا ایسا عرض کریں گے آئندہ جمعوں میں کہ سحری ماہ مبارک رمضان میں صبح سحری کھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ انسان کھائے تھوڑا سا۔ تو سحری یعنی وہ وقت سحر جو ہے، سحری کا وقت جو ہے، یہ سحری عزیزان یہ رزق خاص ہے، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا مقدمے میں، اس میں خداوند عالم کی خاص عنایات، خاص رحمت وہ اس وقت میں موجود ہوتی ہے جو دیگر ایام میں وہ نہیں ہوتی، اور جس نے بھی جو کچھ لیا ہے وہ اسی سحری کے وقت لیا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب علامہ بحر العلوم وہ رفیق امام زمان کے وقت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں عرض کروں، جناب مرحوم علامہ بحر العلوم کہ جو امام زمان کے ساتھ کئی ملاقاتیں انہوں نے کی اور ایک خاص عظمت کے مالک ہیں، تو حوزہ علمیہ نجف میں تدریس آپ فرماتے تھے، درس خارج، اور تو کچھ مدت کے بعد انہوں نے وہ درس خارج دینا بند کر دیا، درس دینا بند کیا۔ خوب شاگرد جو ہے وہ اکٹھے ہو کر آئے کہ آپ نے استاد آپ نے جو ہے وہ درس دینا بند کر دیا، آپ مریض بھی نہیں ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، صحیح و سالم بھی ہیں، اور پھر آپ نے جو ہے وہ درس دینا بند کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سحری کے وقت گھر سے نکلا اور تم میں سے بعض کے گھروں کا جن کا مجھے علم تھا، میں نے دیکھا کہ ان گھروں سے کوئی وہ ذکر و فکر کی، کوئی ذکر کی آواز نہیں آ رہی، کہیں پر ذکر کی آواز نہیں آ رہی، سب خاموش اور تاریک ہیں یہ گھر۔ تو میں تم لوگوں کو درس دوں کہ جو صبح سحری کے وقت نہیں اٹھتے، تم لوگوں کو درس دوں؟ میں درس نہیں دوں گا، اور جو اہل سحر نہیں ہیں، وہ جو اہل سحری جو اٹھنے والے نہیں ہیں، میں ان کو درس نہیں دوں گا، بند کر دیا۔ شاگردان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے استاد سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہم اٹھیں گے، ہم یہ کام کریں گے۔ پھر آپ نے درس کر دینا شروع کیا۔ عزیزان یہ بہت اہم وقت ہے۔ ہاں، ہمارا سحری کا وقت عام طور پر کھانے پینے میں گزرتا ہے، عزیزان کھانے پینے میں درست سحری کی جائے، لیکن سحری کے وقت اٹھا جائے۔ وہ عرض کریں گے کہ دعا کے حوالے سے اگر وقت ملا مجھے، من جملہ ایک رزق الہی جو ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ عزیزان ماہ مبارک رمضان میں 24 گھنٹوں میں شب و روز میں ایک طولانی سجدہ کریں، ایک طولانی سجدہ۔ البتہ طولانی سجدے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ حتماً جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا سجدہ کریں اور اپنے آپ کو تھکا دیں، نہ، آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں جو سجدہ کرتے ہیں اس کی نسبت ایک ذرا طولانی سجدہ ہو، 5 منٹ کا، کسی میں ہمت ہے 10 منٹ کا سجدہ کریں، خدا کے حضور طولانی سجدہ کریں ماہ مبارک رمضان میں، جس وقت بھی، اور خصوصاً سحری کے وقت ہو یا رات کے وقت ہو، کیا بہتر طولانی سجدہ کریں۔ اس لیے کہ یہ طولانی سجدہ وہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے خود سجدہ نہیں کیا، لہذا شیطان کی کمر توڑنی ہو طولانی سجدہ کرے۔ اور میں اپنی طرف سے یہ عرض نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ اعراف آیہ نمبر 17 کہ
शैतान कहता है खुदावंद आलम से कि मैं इन इंसानों को मैं गुमराह करूंगा और चारों तरफ से हमला करूंगा, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से हमला करूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम, सामने से, व मिन खल्फिहिम, पीछे से, व अन शमाइलिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से, चारों तरफ से हमला करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तुम खुदाया तू इनमें से अक्सर को शाकिर नहीं पाएगा, ये शुक्रगुजार नहीं होंगे। चारों तरफ से हमला करूंगा। रावी अर्ज करते इमाम की खिदमत में, रिवायत में आया है कि यब्ना रसूलिल्लाह, कि शैतान चारों तरफ से हमला करता है, हम क्या करें, क्या करें? शैतान ने चारों तरफ से हमला जो है वो किया है, ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? इमाम ने फरमाया कि अगर आप गौर करें तो दो जिहत और दो साइडें खाली हैं, ऊपर की साइड, ऊपर की जिहत, नीचे की जिहत। शैतान ने कहा सामने, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर वाली जिहत भी खाली है, नीचे वाली जिहत भी खाली है। फरमाया कि जाएं, ऊपर वाली जिहत खाली है, दुआ के लिए हाथ उठाएं, खुदा के हुजूर दुआ करें। दूसरा, नीचे वाली जिहत खाली है, फरमाया जाएं सजदा करें, झुक जाएं खुदा की बारगाह में, तुलानी सजदा करें। माह मुबारक रमजान में एक सजदा तुलानी, और खुदा के साथ राज़ो न्याज करें। ये एक रिज़्क़ इलाही है, रिज़्क़ खास है। और मिन जुमला एक चीज़ जो माह मुबारक रमज़ान में वो खुद दुआ है, वो जिस तरह के पहले हमने वो अर्ज़ किया है कि दुआ, माह मुबारक रमज़ान में दुआ करना, अज़ीज़न दुआ रिज़्क़ खास है, खुदा के साथ मुनाजात करना, दुआ, हाथ उठाएं खुदा की बारगाह में, दुआ करें, कसरत से दुआ करें। और मैं ये एक नुक्ता आप अजीज़ान की खिदमत में, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस साल जो है वो इसको अव्वल माह मुबारक, यानी वही चांद रात जो जब चांद नज़र आएगा माह मुबारक रमज़ान का, तो अजीज़ान ये दुआ नहायत अहम दुआ है, और जो है वो इसका एहतमाम किया जाए ताकि बाद में हमें अफसोस ना हो। जिस तरह की गुज़श्ता ज़िंदगी पर हमें अफसोस है, तो आइंदा ज़िंदगी पर वो अफसोस जो है वो ना रहे। और वो दुआ है कि जो अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि से मनकूल, ये हदीस जो है वो, और ये हदीस इमाम से है, फरमाया कि माह अव्वल रमज़ान, माह मुबारक रमज़ान की पहली रात, पहली शब, फरमाया दुआए जोशन कबीर पढ़े। हम लोग दुआए जोशन कबीर आमतौर पर पढ़ते हैं वो शब कदर में 19, 21, 23 को, और 19, 21, 23 में दुआए जोशन कबीर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, पढ़े। लेकिन हमारे पास कोई रिवायत वारिद नहीं हुई शब 1900, 2100, 23 पर दुआए जोशन कबीर पढ़ने पर रिवायत वारिद नहीं हुई। जो रिवायत वारिद हुई है अमीरुल मोमिनीन से, वो शब अव्वल माह मुबारक के रमज़ान है कि इस शब दुआए जोशन कबीर पढ़ें। और इसका असर जो है वो क्या होगा कि फरमाया कि दुआए जोशन कबीर जो है वो शब अव्वल जो है वो, और इस रिवायत में कि खुदावंद आलम जो है, हाँ, जो शब अव्वल दुआए जोशन कबीर पढ़े वो शब कदर को दर्क कर सकेगा। शब कदर को दर्क, शब कदर में वो हम सब जागते हैं, दीदार होते हैं, लेकिन नहीं मालूम हमें शब कदर हासिल भी होती है या नहीं होती, नहीं मालूम। हर जागने वाले को शब कदर हासिल नहीं होती, उसकी अपनी खास शराइत हैं। फरमाया कि दुआए जोशन कबीर पढ़ें, खुदावंद आलम तौफीक देगा शब कदर को हासिल करने की। एक दूसरा, शब अव्वल माह रमज़ान दुआए जोशन कबीर पढ़ने से खुदावंद आलम 70,000 मलाइका खल्क फरमाता है, जो पूरा माह रमज़ान जिक्र व तस्बीह बजा लाते हैं, और उसका सवाब इस शख्स को अता किया जाता है। दुआ करें। हाँ, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि वो शब अव्वल माह मुबारक रमज़ान दुआ जो है दुआए जोशन कबीर का इस्तेमाल किया जाए। इंशाअल्लाह मैं वो हमारे अजीज़ वो कारी हज़रात जो हैं वो उनकी खिदमत में भी कि इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ लाएंगे। तो ये एक रिज़्क़ के वो माह मुबारक रमज़ान है, और अब वक्त नहीं रहा कि मैं वो कुछ जब मज़ीद जो है वो अर्ज़ करूँ।
اور فقط جو ہے وہ ایک آدھ نقطہ، آخری نقطہ جو آپ عزیزان کی خدمت میں حیف ہے کہ یہ ادا بیان نہ کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ عزیزان یہ نقطہ جو عرض کرنے لگا ہوں فقط جو ہے وہ ذوقی یہ نہیں ہے، سند ہے اس کی بھی، جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سند موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم کیا کریں، کون سی دعا پڑھیں، کیا ذکر کریں، کیا عمل کریں، کون سا کام کریں۔ اگرچہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں ہم نے، اور آپ نے خوب سنی ہے ماہ مبارک رمضان میں یہ کیا جائے، لیکن عزیزان یہ سوال نہ کیا جائے کہ ہم کیا کریں، بلکہ یہ سوال کریں کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں کیا نہ کریں۔ یہ اہم نقطہ ہے عزیزان، بہت اہم نقطہ ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم کیا نہ کریں، اور یہ اہم نقطہ ہے۔ تو عزیزان ماہ مبارک رمضان میں آپ واجب روزہ رکھیں، واجب نماز ادا کریں، جو واجب ہے وہ ادا کریں، باقی مستحبات زیادہ آپ بجا نہیں لا سکتے نہ لائیں، لیکن ایک کام نہ کریں، اور وہ کیا کام؟ معصیت نہ کریں، معصیت نہ کریں۔ آنکھ ماہ مبارک، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں، اور انشاءاللہ اسی سے ایک تمرین اور مشق جو ہے وہ حاصل ہوگی، اور پھر پورا ماہ رمضان انسان چارج ہو جائے گا۔ آنکھ وہی دیکھے جہاں خدا چاہتا ہے، معصیت نہ کرے، کان معصیت نہ کریں، زبان معصیت نہ کرے، شکم معصیت نہ کرے، خدا کی معصیت نہ کی جائے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، رسول گرامی اسلام وہی خطبہ شعبانیہ میں کہ جب آپ نے آخر ماہ مبارک شعبان خطبہ، وہ ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ اس طولانی خطبے میں جب خطبہ ختم ہوا تو امیر المومنین کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ اس ماہ مبارک رمضان میں افضل عمل کون سا ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ بافضیلت ہے جو اس ماہ رمضان میں بجا لایا جائے؟ تو سنیں گے امیر رسول خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا افضل الاعمال الورع عن محارم اللہ، افضل ترین عمل اس ماہ مبارک رمضان میں وہ محارم الہی سے، یعنی وہ معصیت سے دوری ہے، گناہ سے دوری ہے، گناہ نہ کریں بس۔ کیوں عزیزاً؟ یہ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں یہ سانس لینا تسبیح ہے، جس میں سونا عبادت ہے، سو جائے انسان عبادت ہے، جس میں سانس تسبیح ہے، سونا عبادت ہے، تو عزیزاً کہ جو ہے وہ اس صورت میں انسان اگر معصیت نہ کرے تو یہ انسان ماہ مبارک کی رمضان یہ ایسا وقت ہے، وہ میں نے عرض کیا کہ بعض زمان ایسے ہیں کہ جس میں خاص قسم کا خداوند عالم کا رزق و معنویت ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ان خصوصیات کے ساتھ انسان کو بہت جلد رشد اور ترقی کی طرف لے جاتا ہے، معنویت کی طرف لے جائے گا ان شرائط کے ساتھ ماہ مبارک رمضان۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان گناہ اور معصیت جو ہے وہ انسان وہ کروڑ وہ اعمال بجا لاتا ہے، ثواب بجا لاتا ہے، لیکن ایک معصیت کرتا ہے سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، پورے کا پورا ثواب جل جائے گا۔ میں اس کو آخری نقطے کو جو ہے وہ کہ وہ عرض کروں کہ ماہ مبارک رمضان میں کہ جناب استاد بزرگواہ جس طرح نقل فرما رہے ہیں، ہمارے پاس تو مثالیں کم ہیں، نہیں ملتی، جناب ایت اللہ پہلوانی تقریباً 20-22 سال پہلے ان کی رحلت ہوتی ہے، وہ بزرگان میں سے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑی سی تندی کی، تھوڑا سا سخت ہو گیا، یعنی کوئی دوسرے الفاظ میں، البتہ وہ ہماری طرح نہیں، اپنی اس مقام کے اعتبار سے تھوڑی سی بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کی۔ بعد میں مجھے یہ سمجھایا گیا اور میرے دل میں اس چیز کو ڈالا گیا کہ 20 سال کا وہ گریا اور 20 سال کا وہ تمہارے اشک وہ ضائع ہو گئے ایک بد اخلاقی سے۔ انسان جو ہے وہ اتنا ثواب کماتا ہے، ایک معصیت کرتے سب کچھ جل جاتا ہے۔ لہذا فرمایا افضل الاعمال، افضل ترین عمل الورع عن محارم اللہ، خداوند عالم کی معصیت نہ کی جائے۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ اس ماہ مبارک رمضان کو ہم انہی خصوصیات کے ساتھ
وہ بجا لائیں اور وہ رزق معنوی الہی جو اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری رشد و ترقی کے لیے اور ہماری معنویت کے لیے ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔